السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل عظیم تازہ اپڈیٹس ہمارے پاس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر۔ سب سے پہلے بات کریں گے طالبان کا غیر معمولی سفارتی چھکا، ایران سے جوہری معاہدے کا مسئلہ، سعودی عرب کی امریکہ کو ثالثی کی پیشکش، یوکرائنی صدر نے ٹرمپ کو کھرا جواب دے دیا، اور ساتھ میں بات کریں گے راولپنڈی میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے انٹرویو کے دوران اپنے ملک میں جنگ ختم کرنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شراکت داری میں اپنے ویژن کا خاکہ پیش کیا اور واضح کیا کہ وہ کبھی بھی امریکہ اور روس کے درمیان کسی ایسے امن معاہدے کو قبول نہیں کریں گے جس میں یوکرین شامل نہ ہو۔ زیلنسکی نے جرمنی کے شہر میونخ میں میٹ دی پریس کی میزبان کرسٹن ویلکر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کبھی بھی امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین کے بارے میں کیے گئے کسی بھی فیصلے کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ جنگ یوکرین کے خلاف ہے اور ہمارے انسانی نقصان کا معاملہ ہے۔ دوسرے روسی وزارت دفاع نے پیر کے روز کہا کہ روس کے فضائی دفاعی یونٹوں نے راتوں رات تقریباً 90 یوکرینی ڈرونز تباہ کر دیے ہیں۔ وزارت نے ٹیلی گرام میسجنگ ایپ پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 38 ڈرون بحیرہ ازوف پر تقریباً 24 جنوبی روس کے علاقے کرانسدار پر اور باقی کو ملک کے جنوب اور مغرب کے ساتھ جزیرے نما کریمیا پر مار گرائے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ اس کے دفاعی یونٹس نے بحیرہ اروف کے اوپر میں بھی ایک گائیڈڈ میزائل کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسرا جانب آپ کو بتاتے چلے کہ سعودی عرب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جوہری معاہدے کے سلسلے میں امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان وساطت کار بننے کے لیے تیار ہے۔ امریکی نیوز چینل CNN کے ذرائع کے مطابق سعودی عرب ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ علاقائی منظر اس وقت خطے میں کشیدگی کم کرنے کا تاریخی موقع ہے۔ ریاض خطے میں استحکام کے مواقع مضبوط کرنے کے لیے سفارتی ویژن کا استعمال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ اس وقت یوکرینی جنگ کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی وساطت کاری کی قیادت کر رہا ہے۔ امریکہ اور روسی صدور ان کو اکٹھا کرنے کے لیے خصوصی سربراہ اجلاس کا متوقع میزبان ہے۔ شام کی یکجہتی اور لبنان کا استحکام یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ ان کے علاوہ فلسطین کی مرکزیت برقرار رکھنے کے ساتھ دو ریاستی حل کی ضرورت پر بھی باور کرایا گیا۔ تو سعودی عرب یہ ایک اہم رول نبھانے کی کوشش کرے۔ ظاہر بات ہے جنگ و جدل کی اس فسطائیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بات وہی ہوتی ہے جب آپ بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات سے ہی نیا لائے عمل طے ہوتا ہے۔ افغان طالبان کی حکومت کے حوالے سے تھوڑی چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ افغان طالبان کی حکومت کے ایک وفد پیر کے روز پہلی مرتبہ جاپان کا دورہ کر رہا ہے، جو خطے سے باہر ایک غیر معمولی سفارتی دورہ ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق افغان طالبان کا وفد ہفتے کے روز کابل سے روانہ ہوا، جس کے بارے میں مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ دورہ ایک ہفتے تک جاری رہے گا اور اس میں اعلیٰ تعلیم، خارجہ امور، معیشت کی وزارتوں کے حکام شامل ہیں۔ طالبان حکومت کے ارکان وسطی ایشیا، روس اور چین سمیت ہمسایہ اور علاقائی ممالک کے باقاعدہ دورے کر رہے ہیں۔ تاہم افغان حکام نے 2022 اور 2023 میں ناروے میں سفارتکاری سربراہی اجلاس کے لیے صرف باضابطہ طور پر یورپ کا دورہ کیا ہے۔ 2021 میں غیر ملکی حمایت یافتہ حکومت خاتمے اور طالبان کے اقتدار کے بعد کابل میں جاپانی سفارت خانہ عارضی طور پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور ملک میں سفارتی اور انسانی ہمدردی کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا طالبان حکومت جس طریقے سے جس انداز میں اپنی سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے لیے اور خاص کر مختلف دنیا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کابل کی طرف راغب کر رہی ہے، ان کو اٹریکٹ کر رہی، سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سنسیئر ہیں۔ حماس تنظیم کے ایک اہم رہنما حازم قاسم نے العربیہ نیوز چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر ہمارے عوام کے مفاد میں نہ ہوا تو ہم غزہ کی حکمرانی نہیں لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس تنظیم فائر بندی معاہدے کے تینوں مرحلوں کی پاسداری کرے گی۔ حازم نے غزہ معاہدے کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر حیرت کا اظہار کیا جب مذاکرات میں امریکی صدر کے ٹیم خود شریک رہی۔ حماس رہنما نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو
غازہ جو ہے معاہدے کے دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات شروع ہو جانا چاہیے تھے۔ وساطت کاروں پر لازم ہے کہ نیتن یاہو پر دباؤ ڈالیں۔ اسرائیل اور حماس کی جانب سے غزہ کی پٹی میں فائر بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد جاری ہے۔ فریقین کے بیچ ہفتے کے روز قیدیوں کے تبادلے کی چھٹی باری انجام دی گئی ہے۔ اس دوران یہ بات سامنے ہے کہ غزہ کی پٹی میں امدادی عمل اور تعمیری نو کی نگرانی کے لیے ایک عرضی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے مصر کی جانب سے کثیر رابطے جاری ہیں۔ یہ بات مصری نیوز چینل القاہرہ نے بتائی۔ مصر کی جانب سے یہ سرگرمیاں ایسے وقت میں آئیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا غزہ کی پٹی کے بعد کی ہجرت کا عندیہ دے چکے ہیں تاکہ وہاں تعمیر نو اور سرمایہ کاری ہو سکے۔ اب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں، لیکن حماس نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ٹھیک ہے، اگر عوام نہیں چاہتے اور عوام کے فائدے میں ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں سائڈ لائن پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ راولپنڈی میں پیش آیا ہے۔ راولپنڈی میں اس وقت بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں صورتحال عجیب سی ہو گئی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ فروری مہینے میں بھی ہمیں نہ بارش ہوئی نہ برفباری ہوئی ہے۔ واسا کے بعد سے راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ نے خوشحالی کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ کو 7 لاکھ آبادی کو پانی فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خانپور 11.28 ملین گیلن پانی دستیاب ہے، یہ وہاں پہ انکشافات ہوئے ہیں۔ کینٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی ٹیوب ویل سے 1.5 ملین گیلن پانی دستیاب ہے۔ راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ کے پاس 12.81 ملین گیلن پانی موجود ہے۔ اسی طرح راولپنڈی کو 50 ملین گیلن پانی یومیہ طلب ہے۔ راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ نے کہا ہے کہ 37.19 ملین گیلن جو ہے یومیہ پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ 2 ماہ بارشیں نہ ہونے کی صورت میں خانپور ڈیم سے پانی کی فراہمی 4 ملین گیلن تک آ جائے گی۔ پانی کی ضائع کرنے پر چالان، پھر واٹر کنیکشن معطل بھی کیے جا سکے اور FIR بھی درج ہوگی۔ آپ اندازہ لگا سکتے کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اب حکومت نے کہا ہے کہ بھائی سب جو پانی زیادہ استعمال کرے گا اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ مہنگائی کی طرف آتے ہیں اور مہنگائی پر بات کرتے ہیں۔ مہنگائی جب سے رجیم چینج ہوا، آپ کو پتا ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہر وقت مختلف ٹی وی چینل ایسے دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں بالکل ہر چیز سستی ہو چکی ہے، ہر چیز جو ہے کم ہو چکی ہے، اور لوگوں کی جو حالت اظہار ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ لوگ بڑے خوشحالی سے یہاں پہ لوگ اٹھتے ہیں صبح، بڑی زبردست قسم کے تکڑے ناشتے ہوتے ہیں، 10 انڈے، 12 انڈے آملیٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دور سے اب آٹا جو ہے وہ بھی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اعداد و شمار ماضی کے اور اب کے رکھ لیتا ہوں، ظاہری بات ہے آپ سمجھدار ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آٹا جو 2022 میں یعنی PTI کی حکومت میں 1181 روپے تھا، 52% اس میں اضافہ ہو چکا ہے، 1793 تک آپ نے دیکھا کہ پہنچ چکا ہے۔ چاول 1 کلو 104 روپے PTI کے دور میں تھا، 203 روپے تک 95% اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ چینی 87 روپے کلو تھی، 138 روپے یہ مہنگی ہو چکی ہے اب تک، ایسے ہی یعنی 60% آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ بیف 602 روپے کلو تھا، آج 1027 پر یعنی 70% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ مٹن کلو 1239 تھا، 1963 تک پہنچ چکا ہے، 58% اس میں آئی ہے۔ چکن 275 روپے تھا کلو، 451 روپے، 64% اضافہ ہو چکا ہے۔ دودھ لیٹر 117 تھا، اب تقریباً مجھے جو ملتا ہے یا ہم دیکھیں تو تقریباً 200 سے 220-30 تک پہنچ چکا ہے، آپ نے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انڈے 117 روپے تھے، اب 200 سے اوپر چڑھے گئے ہیں۔ اسی طرح یعنی درجن انڈوں کی میں بات کروں 336 روپے انڈے ہو گئے، 130 روپے تھے۔ پکا تیل جو تھا وہ تقریباً آپ کو یاد ہے 2368 تھا، اب 2845 ہو چکا ہے۔ دال جو ہے 217 روپے کلو تھا، اب 301 روپیہ جو ہے ہو گیا ہے۔ دال مونگ 167 روپے تھی، 392 ہو چکی ہے۔ دال ماش 270 تھی، 500 روپے ہو گئی ہے۔ آلو کلو 37 روپے، اب بھائی صاحب 106 سے بھی اوپر ہو چکا ہے۔ پیاز کلو 49 روپے تھا، بڑی مہنگائی تھی نا، بڑے رو رہے تھے، 135 روپے ہو گیا ہے۔ 175 روپے اس میں اضافہ ہو گیا پیاز میں۔ چائے کی پتی 258 روپے تھی،
اب 544 روپے ہو چکی ہے. یہ اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ مہنگائی یعنی بقول ہمارے نیوز چینل جہاں پہ اسکرپٹ بھی کوئی اور لکھتا ہے، جس کے ٹکر بھی کوئی اور دیکھتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے. اب تک کے لیے اتنے بہت سارا خیال رکھیں. بہت شکریہ.